السلام علیکم دوستو، سیول ایڈینیا یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ شکریہ دوستو۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے یونٹ کنورژن۔ تو بیسیکلی میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ ہم یونٹ کو کیوں اس کی کنورژن کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو سمجھنے کی ہے کہ دو سسٹم ہے، دو نہیں بلکہ بہت زیادہ سسٹم ہے، لیکن بہت زیادہ استعمال ہونے والے جو سسٹم ہے وہ دو ہے۔ ایک ہے میٹرک سسٹم جو کہ امریکن سسٹم ہے، دوسرا ہے امپیریل سسٹم جو کہ انگلینڈ بیسڈ ہے۔ تو ابھی میٹرک سسٹم میں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ 10 کے برابر ہوتی ہے، جیسے کہ جس میں میٹر آتا ہے، کلو میٹر آتا ہے، سینٹی میٹر آتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ میٹرکس یونٹس ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو سسٹم ہے وہ ہے امپیریل سسٹم، جس میں فٹ، پاؤنڈ، سیکنڈ اور انچ یہ سب چیزیں جو ہے یہ آتی ہے۔ تو اس ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے آج کے میٹر کو فٹ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں اور فٹ کو میٹر میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، اس طرح اسکوائر میٹر کو اسکوائر فیٹ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں اور اسکوائر فیٹ کو اسکوائر میٹر میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، اس طرح کیوبک میٹر کو کیوبک فیٹ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں اور کیوبک فیٹ کو کیوبک میٹر میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک میں، کنورژن آف لینتھ۔ اس میں کنورژن میں ہم سب سے پہلے جو یونٹ کنورٹ کریں گے وہ یہ لینتھ کے یونٹ جو ہے وہ ہم کنورٹ کریں گے۔ تو 1 انچ میں جو ہوتے ہیں وہ 225.4 ملی میٹرز ہوتے ہیں اور اس طرح 2.54 سینٹی میٹرز ہوتے ہیں۔ ابھی اگر آپ نے 1 انچ میں نمبر آف ملی میٹرز معلوم کرنے ہیں تو آپ 1 انچ کو 1 کو ضرب دیں گے 25.4، تو اس میں سے آپ کو جو ہے وہ ملی میٹر نمبر آف ملی میٹرز آ جائیں گے۔ اس طرح اگر آپ نے سینٹی میٹر معلوم کرنے ہیں تو آپ ان کو ضرب دیں گے 2.54، تو اس سے آپ کو نمبر آف سینٹی میٹرز معلوم ہو جائیں گے۔ یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہے کہ جب بھی آپ بڑے یونٹ سے چھوٹے یونٹ میں جائیں گے تو آپ اس کو ضرب دیں گے۔ اس طرح اگر آپ بڑے یونٹ سے چھوٹے میں آئیں گے تو آپ اس کو تقسیم کریں گے، کیونکہ ضرب اور تقسیم ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ اس طرح انچ جو ہے وہ بڑا یونٹ ہے اور ملی میٹر جو ہے وہ چھوٹا یونٹ ہے، یا سینٹی میٹر بھی چھوٹا یونٹ ہے۔ تو اگر آپ 1 انچ کو کنورٹ کریں گے ملی میٹر میں تو آپ اس کو ضرب دیں گے 25.4 میں ضرب دیں گے 1 انچ کو، تو وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے ملی میٹر۔ اس طرح دوسرا جو ہے وہ ہے 1 میٹر۔ 1 میٹر میں جو ہوتے ہیں وہ 39.37 انچز ہوتے ہیں، اور اس طرح اس میں یارڈز جو گز ہوتے ہیں 1.09 یارڈز ہوتے ہیں۔ اس طرح 1 میٹر میں جو ہے وہ 3.2808 فیٹس ہوتے ہیں۔ ابھی اگر آپ نے 1 میٹر میں نمبر آف فٹس معلوم کرنے ہیں کہ اس میں کتنے فٹ ہوتے ہیں 1 میٹر میں، تو آپ نے 1 کو ضرب دینا ہے 3.2808۔ تو اگر آپ ایزیکول ٹو ٹائپ کریں گے، ایزیکول ٹو انٹر کریں گے تو آپ کے پاس آ جائیں گے نمبر آف فٹس جو کہ 3.28 ہے۔ اس طرح 1 کلو گرام میں جو ہے وہ 2.2046 پاؤنڈز ہوتے ہیں، جس کو ہم ایل بی لکھ کر جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح 1 فٹ میں جو ہے وہ 12 انچز ہوتے ہیں، اور 1 یارڈ جس کو ہم گز بھی کہتے ہیں اس میں 3 فٹ ہوتے ہیں، اور 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں اور 1000 ملی میٹرز ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہمارا دوسرا جو کنورژن ہے وہ ہے ایریا کے مطابق، جس کو ایریا یہ ہوتا ہے کہ لینتھ کو ضرب دیں گے ویڈتھ سے، مطلب لمبائی کو چوڑائی سے ضرب دیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایریا۔ اب ہم ایریا کے بارے میں جو ہے وہ کنورژن یونٹس کنورٹ کریں گے۔
تو ہمارے پاس 1 ایکڑ میں جو ہوتے ہیں وہ 43,560 اسکوائر فیٹس ہوتے ہیں. 1 ایکڑ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ میٹرک یونٹ ہے. اگر آپ اس کو دوسرے یونٹ میں کنورٹ کریں گے اسکوائر فیٹس میں، تو یہ آپ کے پاس آ جائیں گے 43,560 اسکوائر فیٹس، اور یہ میٹرز میں آ جائیں گے 4,046.46 اسکوائر میٹرز. تو ابھی اگر آپ نے 1 ایکڑ معلوم کرنے ہیں تو آپ 1 کو ضرب دیں گے، 1 ایکڑ کو ضرب دیں گے 43,000 میں 560 میں، تو آپ کے پاس آ جائیں گے یہ نمبر آف اسکوائر فیٹس اینڈ 1 ایکڑ. اس طرح اگر آپ نے 1 ایکڑ میں کینالز معلوم کرنے ہیں تو آپ اس کو 1 ایکڑ میں جو ہے وہ 8 کینالز ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے کینالز معلوم کرنے ہیں 1 ایکڑ میں تو آپ اس کو 8 سے ضرب دیں گے. اس طرح اگر 1 کینال میں نمبر آف مرلاز جو ہے وہ معلوم کرنے ہیں آپ نے، تو 1 کینال میں 20 مرلے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 1 مرلہ جو ہوتا ہے وہ 225 اسکوائر فٹ کا ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں میں جو ہے یہ 272 اسکوائر فٹ کا بھی ہوتا ہے. اس طرح 1 مرلہ جو ہے وہ 15.50 اسکوائر میٹر کا ہوتا ہے، اسکوائر میٹر کے برابر ہوتا ہے. اس طرح 1 اسکوائر میٹر جو ہوتا ہے وہ فٹوں میں 10.76 اسکوائر فیٹس ہوتا ہے، اور 1 اسکوائر میٹر جو ہوتا ہے وہ 1.195 اسکوائر یارڈز ہوتا ہے. اس طرح 1 اسکوائر انچ جو ہوتا ہے وہ 6.4516 اسکوائر سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے. ابھی ہم چلتے ہیں والیوم کی طرف. والیوم جو ہے وہ اس میں 3 ڈائمینشن جو ہے اس کو ضرب دینے سے وہ والیوم آ جاتا ہے، جس میں سب سے پہلا ہے لینتھ اور ویڈتھ، اور تیسرا جو اس میں ڈائمینشن آتا ہے وہ اس کی ہائٹ ہوتی ہے. جب یہ 3 ڈائمینشن آپس میں ضرب پاتے ہیں تو اس سے والیوم آ جاتا ہے. ابھی ہم والیوم کے بارے میں جو کنورژن، والیوم ایک یونٹ سے دوسرے میں کنورژن کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ کچھ یونٹس ہیں ہمارے پاس. اگر آپ نے 1 کیوبک میٹر کو کیوبک فیٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو 1 کیوبک میٹر میں 35.3146 کیوبک فیٹس ہوتے ہیں. تو آپ نے 1 کو ضرب دینا ہے، 1 کیوبک میٹر کو ضرب دینا ہے 35.3146 کیوبک فیٹس. یہ آپ کے پاس نمبر آف کیوبک فیٹس آ جائے گا. اس طرح اگر آپ نے 1 کیوبک میٹر کو کیوبک یارڈ میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ اس کو ضرب دیں گے کس سے 1.31. اس طرح اگر آپ نے 1 کیوبک میٹر کو 1 کیوبک میٹر میں جو ہے وہ 1000 لیٹرز ہوتے ہیں. مطلب اگر 1 کیوبک میٹر کا والیوم ہے آپ کے پاس تو اس میں 1000 لیٹرز آ جائیں گے. اس طرح 1 کیوبک فیٹ میں جو ہے وہ 28.317 لیٹرز ہوتے ہیں، اور 1 کیوبک فیٹ میں 0.028 کیوبک میٹرز ہوتے ہیں. اس طرح 1 گیلن جو ہوتا ہے امپیریل، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انگلینڈ والا جو یونٹس ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے 4.546 لیٹرز کا. اگر آپ نے 1 گیلن میں نمبر آف لیٹرز معلوم کرنے ہیں تو آپ نے اس کو ضرب دینا ہے 4.546. تو یہ آپ کے پاس امپیریل جو گیلن ہے وہ اس میں نمبر آف لیٹرز جو ہے وہ معلوم ہو جائیں گے. اس طرح اگر آپ نے یو ایس گیلن مطلب یونائٹڈ اسٹیٹ جو میٹرک والا ہے، میٹرک والا سسٹم ہے، اس میں اگر آپ نے نمبر آف لیٹرز معلوم کرنے ہیں تو اس کو آپ نے ضرب دینا ہے 3.785.
تو یہ آپ کے پاس US جو گیلن ہے اس کی جو ہے وہ کوانٹٹی آ جائے گی, اس کی والیوم آ جائے گی. تھینک یو فار واچنگ the video.